الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے دینی بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا تقریر یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیسے کرے۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہو جاتے ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایسے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں۔ ہم اس طرح کی سوالیں کرنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں، یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یا اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ تو ان کو خوف ہوتا ہے نہ ہی ان کو غم ہوتا ہے، نہ ہی وہ آنے والے وقت کے بارے میں خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ساری باتیں جب آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس سے خوف پیدا ہو سکتا ہے، جیسے مجھے فلاں چیز میں کامیابی ملے گی یا نہیں، یا کوئی مجھے بیماری لگ جائے گی۔ اس قسم کے جو خوف ہوتے ہیں جو آنے والے وقت کے انسان کی زندگی میں آ ہی جاتے ہیں۔ یا ایسا بھی ممکن ہے کہ بیتا ہوا وقت کے بارے میں غم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کاش میں یوں کر لیا ہوتا، کاش میں ایسا کر لیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا دوست ہے وہ نہ ہی آنے والے وقت کے بارے میں ڈرتا ہے اور نہ ہی بیتا ہوا وقت کے بارے میں غم کرتا ہے، کیونکہ وہ پورا کا پورا بھروسہ جو ہے اللہ کی ذات پر کرتا ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہتر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ بھی تمہارے زندگی میں نہیں ہوگا سوائے کہ وہ پہلے سے لکھ دیا گیا نہ ہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اس ذات پر توکل کرتے ہیں، اس ذات کو موت نہیں آتی ہے۔ یہ اگر آپ کسی پر بھروسہ کرنا ہے، کیوں نہ اس پر بھروسہ کیا جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے باہر نکالے گا اور پھر اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو بھی اللہ پر توکل کر لے، اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم اللہ پر توکل کیسے کریں، اور توکل کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے ترمذی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو اپنے اونٹ کو آزاد چھوڑا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تمہارا اونٹ آزاد پھر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، توکل یہ نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ لو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو حلال کام کریں اور پوری کوشش کے ساتھ کریں اور پوری محنت کریں۔ اگر ہو گیا تو الحمدللہ، اگر نہ ہو گیا تب بھی الحمدللہ۔ یعنی انسان اداس کیوں ہوتا ہے؟ اداس اس لیے ہوتا ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ مگر زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کئی سارے ایسے چیزیں ہوں گے جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اللہ العالم ہے، اللہ الحکیم بھی ہے۔ اللہ ہمارے علم سے بھی زیادہ ہے، ہمارے حکمت سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ بہتر ہوگا۔ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے تو ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں بڑی خوشی ملتی تھی۔ جب بھی ہماری دعا قبول نہ بھی ہو تب بھی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، کیونکہ پہلے ہماری مرضی تھی، اب اللہ کی مرضی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا کتنی ضروری ہے، اور ہم سب کو اللہ پر توکل کرنے کی توفیق دے، آمین۔